اسلام آباد کی ہم بات کرتے ہیں، بلکہ اسلام آباد کی کیا پورے پاکستان میں تو کال دی ہے پاکستان تحریک انصاف نے، اور سب کی نظریں جمی ہوئی ہیں کہ 24 کو کیا ہونے جا رہا ہے، سیاسی صورتحال کس جانب بڑھے گی۔ شہر اقتدار پھر کنٹینر سٹی بنتا دکھائی دے رہا ہے۔ حکومت نے مظاہرین پر اسلام آباد کے دروازے بند کرنے کی ٹھان لی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی میڈیا سے گفتگو کی کل، اور انہوں نے بتایا اس طرح آئی جی اسلام آباد کی انتظامیہ بھی سبھی تیار ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں، اپیلز کر رہے ہیں۔ ایک آپ نے دیکھا واک بھی کی تھی پولیس اہلکاروں کو لے کر، تمام پولیس کے افسران بھی تھے، جوان بھی اس میں تھے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی انتشار نہ پھیلایا جائے، قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کی جائے۔ تو ایک ماحول اس قسم کا بن رہا ہے کہ جیسے پاکستان تحریک انصاف احتجاج کرنے آ رہی ہے تو یہ احتجاج نہیں، وہ انتشار کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں اور توڑ پھوڑ چلاؤ گھیراؤ ہوگا۔ اس سے جو کیونکہ حکمت عملی جو سروت نظر آ رہی ہے، یہ احتجاج کو کاؤنٹر کرنے کے لیے نہیں نظر آ رہی، یہ انتشار کو کاؤنٹر کرنے کے لیے نظر آ رہی ہے۔ بہت صحیح بات کہی ہے۔ تو پریمپٹ وہ یہ کر رہے ہیں کہ انتشار پھیلائے گی پاکستان تحریک انصاف، کیونکہ دیکھیں نا، اب 19,000 آفیسرز ہیں، جوان بھی ہیں، 4,000 ایلیٹ فورس کے کمانڈوز بھی ہیں، لیڈی کمانڈوز بھی ہیں، 105 قیدی وینز بھی ہیں، ساری چیزیں۔ تو اب یہ کس طرف معاملہ بڑھے گا؟ کیا 24 سے پہلے کوئی مذاکرات ہو جاتے ہیں، یا کوئی ڈیلے ہونے کے امکانات ہیں یا نہیں ہیں؟ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم نے ہمیں جوائن کیا ہے، رہنما مسلم لیگ نون ہے۔ بہت شکریہ عبد القیوم صاحب، آپ نے وقت دیا ہمیں۔ یہ کہیے گا حکومت کی حکمت عملی کیا ہوگی اس ممکنہ احتجاج سے نمٹنے کے لیے، اور کیا کوئی مذاکرات کا دروازہ ونڈو ابھی بھی کھلی ہوئی ہے آپ کی طرف سے؟ دیکھیے، حکومت کی طرف سے تو ہر وقت ونڈو کھلی ہوتی ہے نا۔ آپ ریئلائز کریں گے کہ کوئی بھی حکومت یہ نہیں چاہتی کہ ملک کے اندر امن و امان کا کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ ہو۔ سو دیر فور آپ نے ریئلائز کیا ہوگا کہ رائٹ فرام ڈے ون جب پرائم منسٹر قومی اسمبلی میں تقریر کر رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ میثاق مفاہمت بھی کریں اور ہم بیٹھ کے آگے چلیں۔ اسی طرح آپ نے دیکھا بلاول صاحب نے کہا آپ 1 قدم آئیں، ہم 2 قدم آئیں گے۔ تو میرے خیال میں حکومت تو یہ چاہتی ہے کہ پیسفل کنٹری ہو، جس میں لوگوں کی بھلائی، اکنامک پراسپیرٹی، اس کا کام کیا جائے، بین الاقوامی سطح پہ ہمارا امیج خراب نہ ہو، ٹورزم چلے، سفارتی سطح پہ پاکستان ایک اچھے پیڈسٹل پہ دیکھا جائے، اور ابوال قوم متحد ہو تاکہ ہم یہ ٹیررزم کی جو لعنت ہے اس کا مقابلہ کر سکیں۔ تو انفارچونیٹلی تحریک انصاف والے لوگ یہ نہیں سمجھتے۔ دیکھیں، اگر ان کو پیچھے آپ نے دیکھا اسی طرح کے جلسے جلوس ہوئے، اور یہ جا کے 9 مئی کو جا کے انہوں نے انسٹالیشن پہ حملہ کیا، جو دنیا کے کسی ملک کے اندر نہیں ہوتا۔ آپ پروٹیسٹ کرتے رہتے ہیں، ابھی پروٹیسٹ سے روکیں تو یہ کہتے ہیں جی کہ یہ ہمارا رائٹ ہے۔ یس، پروٹیسٹ کرنا آپ کا رائٹ ہے، آپ دھرنا بھی دیں، جو مرضی کریں، ایک جگہ سلیکٹ کر لیں اور وہ کریں۔ لیکن جب آپ اس اعلان کے ساتھ آتے ہیں کہ جی کفن لے کے جاؤ، مارے مروائی کے بغیر واپس نہیں آنا، تو آپ ایک یوتھ کو کیا لیسن دے رہے ہیں؟ دیکھیں، بچے ہمارے جو ہے نا، را مائنڈ ہوتا ہے، ان کو کسی طریقے کے ساتھ بھی کسی جگہ سائڈ پہ بھی موٹیویٹ آپ کر سکتے ہیں۔ یہ معصوم لوگ ہیں، لوگوں کے بچے ہیں، یوتھ ہے، کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی نوکری کر رہا ہے، ان کو آگے لے کے آ کے تو وہ اسلام آباد میں تو داخل کوئی نہیں ہونے دے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ فیڈرل ایریا ہے، لا بھی پرمٹ کرتا ہے، ہائی کورٹ نے بھی کہہ دیا ہے۔ ان ایڈیشن ٹو دیٹ باہر سے ایک بہت ہی امپارٹنٹ ملک بیلاروس کا جو پرائم منسٹر ہے یا پریزیڈنٹ ہے وہ آ رہے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ آپ اس پہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ لمحہ فکریہ لمحہ فکریہ ہے۔ ہمیں جوائن کیا ہے شوکت یوسف زئی، پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں، ان سے بھی ان کا اوپینین سنتے ہیں۔ یوسف زئی صاحب، یہ بتائیے، مذاکرات نہیں ہو رہے اور اس کی کوئی ڈائریکشن نہیں نظر آ رہی، حکومت کی تیاری جو ہے وہ پوری ہے، انٹیریئر منسٹر نے بھی کہا ہے کہ ہماری ساری تیاریاں پوری ہیں، دھمکیاں دینے والوں، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ دھمکیاں دینے والوں سے بات نہیں بنے گی۔ تو کیا کہیں گے اس وقت، کیا آپ کی پارٹی کا موقف کیا ہے 24 نومبر کو لے کے؟ دیکھیں، میری بات سنیں، اپوزیشن ہمیشہ پریشر ڈالتی ہے گورنمنٹ کے اوپر، یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا ہے، پہلے بھی اس طرح کے پریشر ڈالے جاتے تھے، ہمارے اوپر بھی پریشر ڈالا جاتا تھا جب ہم اقتدار میں تھے، لیکن ہم نے کسی کو نہیں روکا تھا۔ اب یہ پہلے سے ہی کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ بس آ رہے ہیں، قبضہ کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، اور 10 144 لگا دیا ہے، اور
تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پہلے کہہ دیں نا جی کہ سیاست ختم ہو گئی ہے اور بس اس کے بعد کوئی سیاست نہیں ہوگی اس ملک میں، ماشاء اللہ لگ چکا ہے، اور شہباز شریف جو وہ ماشاء اللہ کا سول ایڈمنسٹریٹر ہے. بس سمپل سی بات ہے، کہہ دیں. اگر یہ نہیں ہے تو میرے خیال سے آئین قانون ہمیں اجازت دیتا ہے. جی یہ سیاسی باتیں ہوتی ہیں، کوئی ہمارے پارٹی کے اندر بہت سارے لوگ ہیں، کوئی کیا کہہ دیتا ہے کوئی کیا کہہ دیتا ہے، اس سے یہ مطلب نہیں ہے. ہم نے کب دعویٰ بولا ہے؟ آپ مجھے بتائیں سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا ہے تو سپریم کورٹ پہ حملہ کس نے کیا ہے؟ نون لیگیوں نے کیا تھا. اب پچھلے دفعہ آپ نے دیکھا کہ جے یو آئی کے لوگوں نے اور انہوں نے جب وہ ان کا اتحاد تھا تو کیا سپریم کورٹ کے دروازے نہیں تو لانگے گئے. جی یہ ساری چیزیں ہیں لیکن بالکل. شوکت صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے. دیکھیں عبدالقیوم صاحب، یہ تو بات واضح ہے، یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ آپ نے احتجاج بھی نہیں کرنے دینا ان کو. دیکھیں اب معاملات جو تجزیہ کار ہیں، جو سمجھتے ہیں سیاست کو، پالیٹکس کو، اس نیچ پر آ گئے ہیں کہ سیاسی ایگزسٹنس کا معاملہ ہے اور یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے سیاست میں، لیکن ایسا ہو چکا ہے کہ یا تو نون لیگ کی سیاسی ایگزسٹنس باقی رہے گی یا پھر پاکستان تحریک انصاف کی رہے گی. تو آپ تو کسی صورت نہیں آنے دیں گے چاہے وہ پرامن احتجاج بھی کریں اور وہ کس طریقے، یعنی جتنا بھی وہ اپنے آپ کو آرگنائز کر لیں. تو یہ تو حقیقت ہے نا، اور اسی وجہ سے گزشتہ احتجاج بھی پاکستان تحریک انصاف کے روکے گئے اور اسی طریقے سے روکے گئے. یا دیکھیں زہیب، یہ ایسے نہیں ہے کہ یا تحریک انصاف کی سیاست چلے گی یا مسلم لیگ نون کی. ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں جہاں ڈیموکریسی کا یہ ڈسپنسیشن ہوتا ہے، وہاں آپ ٹالریٹ ایک دوسرے کو کرتے ہیں. کوئی حکومت میں ہوتی ہے پارٹی، کوئی اس کی اپوزیشن میں ہوتی ہے. تحریک انصاف والے جماعت میں جو لوگ ہیں ہمارے بھائی ہیں، یوسف زئی صاحب سے میرے دوستانہ تعلقات ہیں، اور یہ اپنے طور پہ کہہ رہے ہیں دیکھیں جلد سے جلوس کریں، لیکن جب آپ سڑکیں بھی بند ہوں گی اور آپ سر کہاں کرنے دے رہے ہیں آپ؟ دیکھیں ایسی بات نہ کریں نا، یہ بات کرنے میں بڑی آسان لگتی ہے. کہاں کرنے دے رہے ہیں آپ نے؟ کب کرنے دیا ان کو جلسہ جلوس پورا؟ ہم مجھے بتائیں آپ نے کہاں لاہور میں جن کو جگہ دی ہے جلسے کی؟ عوام پہ شیلنگ ہوتی ہے، ایسے نہ کریں نا، اب حقیقت میں خواتین پہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. پوائنٹ یہ ہے، دیکھیں آپ بھی سربت سنیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ گنے توپیں لے کے کرینے لے کے تو آپ ہیڈنگ ٹو ورڈز اسلام آباد، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں، اس سے پہلے بھی کہا ایک جلوس پنجاب سے آئے گا، ایک کے پی سے آئے گا، ایک کشمیر سے آئے گا. جب اس وقت بھی یہ رائٹ فرام ڈے ون انہوں نے یہ کہا کہ ہم پرائم منسٹر کو پرائم منسٹر ہاؤس سے باہر نکال کے گھسیٹیں گے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. میرا مطلب ہے پیسفل. سر پیسفل دیکھیں کہنے میں آسان ہے کہ یہ ہمیشہ یہ ایران نے یہی دیکھا ہے. جو حکومت میں آتا ہے نا اس کا پتہ نہیں وہ رویے کیا بدل جاتے ہیں، وہ غیر جمہوری رویوں کو فالو کرنے لگتا ہے، اور جب اپوزیشن میں ہوتا ہے تو وہ آئیڈیل جمہوریت چاہ رہا ہوتا ہے. اچھا ایک اور ایشو ہے شوکت صاحب، بشا بی بی نے ایک ویڈیو پیغام دیا ہے اور انہوں نے ایم بی ایس پر اور وہاں جو سسٹم ہے اس پر انہوں نے کھلی تنقید کی ہے. اس میں کوئی کنفیوژن باقی ہے نہیں. جیسے انہوں نے جن الفاظ کا استعمال کیا مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کا اس سے تعلق ہے یا آپ کی اسٹیٹمنٹ سمجھی جائے یا پھر ان کی انڈیویجول کیپیسٹی پہ انہوں نے دی ہے؟ یہ شوکت صاحب، یہ تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ بشرا بی بی سیاست نہیں کر رہی اور نہ ہی وہ سیاسی ہے. ان کے اپنے جو سوچ ہے انہوں نے کہہ دیا ہوگا، لیکن ہماری ایک ہیرارکی ہے پارٹی کے اندر، اور میں آج بھی آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ہمارا احتجاج بالکل پرامن ہے. کہاں پہ خرابی آتی ہے؟ جب آپ موٹر وے کھود دیتے ہیں، جب آپ کنٹینر کھڑے کر دیتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں پھر اس کے اوپر سیلنگ شروع ہو جاتی ہے، تو وہ کہاں سے پرامن رہے گا؟ ہم نے پھر بھی کیا کیا ہے؟ شوکت صاحب ابھی ہم اس کی بات کر رہے ہیں، وہ تو ہو گئی نا. دیکھیں آپ بالکل جو بات آپ صحیح بجا کر رہے ہیں وہ بھی ہم نے ان سے کیا اس پہ بات کیجیے آپ. جی ایسے کروشل مومنٹ پہ ایسے کروشل مومنٹ پہ بشرا بی بی نے ایک دو میٹنگز ہیڈ بھی کی ہیں. چلے میٹنگز ہیڈ نہ کی ہوں، میسج انہوں نے خان صاحب کا ایکسکلوسیو میسج اگر کوئی پہنچاتا ہے تو بشرا بی بی ہیں یا پھر علیمہ خان صاحبہ ہیں. تو یہ ایکسکلوسیو میسج پہنچایا گیا ہے نا سر، پوری ایک پالیسی دی گئی اور پھر الجہاد کے نعروں کو بھی جسٹیفائی انہوں نے کیا. بات یہ ہے کہ انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی ہے. باقی ان کے دیکھیں جو ایکسپیرینس ہوتا ہے نا انسان کا، جو ذہن میں ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان کو شاید اس کی سزا دی گئی ہے. وہ تو ایک الگ ایشو ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو میسج دیا ہے کہ دیکھیں عمران خان نے ایک اچھی بات بھی کی ہے نا. انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ آئیں گے تو شاید ہماری جگہ نہیں رہے گی، جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب نے اس دن کہا کہ یار اس کا مطلب ہے کہ عمران کو رہا کر دو تو پھر ہم سارے جیل میں ہوں گے.
तो उससे उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने क्लियर कट कहा है कि सर लेकिन नहीं, ये तो बात है, एहतजाज की तो बात होती सर आपसे होती रहेगी, 24 तक आपसे एहतजाज की बात करते रहेंगे हम, उसकी हिकमत अमली की बात करते रहेंगे, हुकूमत अगर फस्तायत का मुजाहरा कर रही है कहीं तो उसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन देखिए फौरन आपके जो मामलात है, एक बरादर मुल्क है उसके बारे में ये क्लियर कट स्टेटमेंट देना तो फिर सही कहा जाता है ना, तनकीद सही होती है ना कि आपके अंदर वो बैलेंस ही आप कायम नहीं रख सकते। जब फॉरेन पॉलिसी बनती है तो आप दुश्मन बना लेते हैं अपने, तो ये तो दुश्मनी पे मबनी स्टेटमेंट हो गई ना सर। नहीं उन्होंने क्या कहा है इस्लामी मुल्क के बारे में? उन्होंने, मैं बताता हूं आपको क्या कहा है। उन्होंने कहा कि जब बानी पीटीआई यानी इमरान खान नंगे पैर गए वहां पर ज़ियारत के लिए गए, जैसे ही वापस आए तो जनरल टाइट बाजवा को कॉल आई कि ये तुम किसको उठाकर ले आए हो, हम यहाँ पर शरीयत के निफाज यानी शरीयत से हम जान छुड़ाना चाह रहे हैं, हम शरीयत से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, एनलाइटेंड मॉडरेशन की तरफ जा रहे हैं, तुम एक ऐसे शख्स को ले आए हो जो कि इस तरह नंगे पैर जा रहा है। तो उसके बाद से कार्रवाइयां शुरू हो गई बुशरा बीबी और इमरान खान की। ये बयान है, हम पे गन डाला गया। ये उनका जाती स्टेटमेंट है, ये पार्टी का स्टेटमेंट नहीं है। ना पार्टी इस तरह कुछ सोच रही है, ना पार्टी को ऐसे कोई इंस्ट्रक्शन है, उनके जाती सोच होते। मैंने कहा वो गैर सियासी है। तो और जो सियासी तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, देखें जरूरी नहीं है ना, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि वो हम वो चीज देंगे जो हमारी पार्टी का स्टांस है, ये पार्टी का स्टांस नहीं है। सर ये तो बड़ा क्रूशल टाइम है ऐसा स्टेटमेंट देने के लिए, तो वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल कि वो क्या बात कर रहे हैं, बिकॉज इंटरनेशनल मीडिया भी देख रही है, पड़ोसी मुल्क जिन्होंने बड़ा पाकिस्तान का साथ दिया है, एहतजाज होने वाला है, तो ये तो एग्रीवेट करने वाली बात है चीज़ों को। तो मैं इससे वो नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि हमारे पार्टी के अंदर ऐसी कोई सोच भी नहीं है। अच्छा ठीक है, एक चीज़ और मुझे बता दीजिए, आप कह रहे हैं पार्टी के अंदर सोच नहीं है, तो आज ये मुमकिन तौर पर यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, इस बयान से डिसोसिएट करेगी। और गुज़श्ता दिनों में हमने देखा है कि रेहाम खान साहिबा जब एक्टिव हो रही थी पॉलिटिक्स में और उन्होंने कुछ ऐसे इकदाम किए थे जिससे खान साहब राजी नहीं थे, तो बड़ी शदीद तरीके से उन्होंने कहा था कि आप इनको स्टे आउट ऑफ पॉलिटिक्स, आपका ये काम नहीं है। तो अब इस बयान के बाद बाकायदा ये कहा जाएगा कि बुशरा बीबी स्टेटमेंट्स वगैरह देने पर कोई पाबंदी होगी, खान साहब की तरफ से कोई तादीबी कार्रवाई उनके खिलाफ होगी या नहीं होगी? देखिए मैं तो इस कमेंट इसलिए नहीं कर सकता हूँ ना कि ये फैसला खान साहब ही कर सकते हैं ना कि किसको सियासत में आना है, किसको नहीं आना है। हमारी इतनी हैसियत तो नहीं है ना कि मैं कहूँ कि जी इनको सियासत में नहीं आना चाहिए, या मतलब ये कि आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन ये फैसला खान साहब ही कर सकते हैं। उन्होंने रेहाम खान को रोका था या इनको रोकना है, ये तो फैसला बहुत बड़ी कंफ्यूजन है सर। आप एहतजाज करने जा रहे हैं, फाइनल कॉल है आपकी, और ये इस तरह की कंफ्यूजन आपके उसमें पार्टी में आ रही है कि खान साहब की अहलिया जो कि एक मैसेंजर है और एक्सक्लूसिव मैसेज उन्हीं के जरिए वो पहुंचा रहे हैं, और उन्होंने कल मैसेज पहुंचाया अपनी कौम को, अपने लीडर्स को, और उनके लीडर्स आज जाके ये कह रहे हैं कि हमारा इससे ताल्लुक नहीं है, इस बयान से। तो कोई बयान हमें समझ नहीं। ये उनका जाती बयान था, उन्होंने कहा कि बड़े अरसे से मेरे जहन में था कि मैं बताऊं। ये उनकी अपनी सोच हो सकती है और गलत है, सही है, ये तो उनकी। आप तनकीद इस पे कंडेम नहीं करते इस बयान को? ये सही, ये मेरा क्या काम है यार, मैं क्यों कंडेम कर रहा हूँ? इसीलिए तो कंफ्यूजन। अच्छा क़य्यूम साहब आप बताइए, ये बयान आपने जब सुना आपको शॉकिंग लगा कि ये कैसे बयान कोई दे सकता है? साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया ऐसा बयान कैसे दे सकती है? यार देखिए ये बड़ी दुखदेह बात है। मैं आपको ये बताऊं कि इमरान खान साहब के लिए मेरी रिस्पेक्ट है, लेकिन ऑनेस्टली उनको भी ना सियासत और सफारत का दोनों का पता नहीं है। उन्होंने पहले अमेरिका का कहा कि इन्होंने हमारी हुकूमत को हटाया, अभी उनकी बेगम कह रही है, जिसको वो कहते हैं बड़े भरे मजलिस में उन्होंने कहा ये मेरे मुर्शिद है वो, और उनको ये पैगाम रसानी का भी दिया। अभी वो ये कह रही है एक सऊदी अरेबिया जैसा मुल्क जिसका चोली दामन का साथ है, हर जंग में 65, 71 अर्थक्वेक में, हर मुश्किल में वो हमारे साथ खड़े हैं। तो मतलब है ये, इसको क्या कहा जाए, ये एक मुल्की सियासत के लिए भी एक बड़ा खराब है और सफारतकारी बैन अवी सतह के ऊपर भी बड़ा डैमेजिंग है। तो मेरे ख्याल में दे हैव टू लुक इनटू इट। आप देखिए तहरीक इंसाफ का कोई भी लीडर अभी, चूंकि ये वन मैन पार्टी है और जो कुछ खान साहब कहते हैं वो चलते हैं, बाकी लीडर्स तो उससे एग्री करें या डिसएग्री करें, नोबडी बॉदर्स। और फिर उनकी खातून, आपको पता होगा कि एक मज़ार पे जाके जब बीबी ने जाके सजदा किया तो उसके पीछे इमरान खान साहब भी सजदे में चले गए। ये चीज़ें इंडिविजुअली तो कोई परवाह नहीं करता, आप जो मर्जी करें, लेकिन जब आप मुल्क को हेड कर रहे हैं
اور بین الاقوامی سطح پہ بھی آپ کے انٹریکشن ہے, ملک کے اندر بھی ہیں, تو یہ اچھا چیزیں عبدالقیوم تو صاحب خدا کے لیے. جی ایک اور چیز مجھے بتائیں, جی. ہم نے سیاست پر سب نے جو جرنلسٹ ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی ہسٹری میں کیا ہو چکا ہے کیا نہیں. مذہب کا استعمال سیاست میں کیا گیا ہے, اس سے کوئی جماعت ڈینائی نہیں کر سکتی ہے, اپنی ضرورت کے مطابق کیا گیا. ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ آپ سمجھتے ہیں کیا یہ کوشش ہے, کیونکہ جو سعودی عرب میں اس وقت انلائٹن ماڈریشن ہو رہی ہے اس میں کچھ چیزیں مختلف لوگوں کے پوائنٹ آف ویوز ہیں, تو اس پر بہت زیادہ ایسی ایکٹیویٹیز بھی ہو رہی ہیں جن پر تنقید ہو رہی ہے, تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کیا مذہبی طبقے کا کسی صورت اس احتجاج میں استعمال کرنے کی, پروووک کرنے کی کوئی کوشش ہو رہی ہے؟ آپ کس زاویے پر سوچتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے, سعودی عربیہ کے جو اپنے معاملات ہیں یہ ان کے اوپر ہم چھوڑتے ہیں, وہ کس طرح کا طرز حکومت چاہتے ہیں, ملک کے اندر کتنی لبرٹیز دیتے ہیں, کچھ لوگ ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, کچھ ان کی ود ان دی کنٹری اپنے طور پہ ان کے مختلف نقطۂ نظر ہوں گے. ہمیں تو اپنے گریبان میں دیکھنا ہے نا, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر مختلف طبقہ فکر کے لوگ ہیں, مختلف صوبے ہیں, مختلف زبانوں کے لوگ ہیں, شیعہ ہیں, سنی ہیں. ہم تو ملک کے اندر ایک یکجہتی کریٹ کرنا چاہتے ہیں, اور یہاں بھی فالٹ لائنز کریٹ ہو رہی ہیں. آپ نے دیکھا ابھی کرم کے اگلے دن جو ہماری جو پارا چنار اور اس کے علاقے میں جو ایک بہت بڑا ایک واقعہ ہوا ہے, تو ہمیں اپنے ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا, امن سے لینا. دیکھیں ہمارے پاس ایک آئین ہے, اس کے مطابق حکومتیں بنی ہوئی ہیں. ایک صوبے میں تحریک انصاف کی ہے, 2 صوبوں میں پیپل پارٹی کی ہے, ایک صوبے میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے. ہم آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ نے اکانومی کو ایک سہارا دیا ہے, بین الاقوامی سطح پہ اپنا ایک نام کریٹ کر رہے ہیں. تو خدا کے لیے اب چلیں. آپ دیکھیں امریکہ کے اندر ٹرمپ کو بہت بڑا اعتراض تھا کہ یہ بائیڈن نہیں بنا اور میں نہیں, لیکن دیکھیں سر یہ سارے عوامل آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن دیکھیں حقیقت اپنی جگہ یہ بھی موجود ہے نا سر, کہ یہ جو سسٹم چل رہا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیموکریسی کا سسٹم اس سے اسٹرینتھن ہوگا؟ جو آپ کی حکومت اس وقت چل رہی ہے, جو پالیسی میکنگ آپ کی ہو رہی ہے, جو ڈیسیجن میکنگ آپ کی ہو رہی ہے, جس طرح آپ انحصار کر رہے ہیں, کس طرف آپ انحصار کر رہے ہیں, تو یہ ہم نے ملک کے 75 سالوں بعد ہم یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. بڑی انفارچونیٹ تو بات ہے نا یہ. نہیں دیکھیں, انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ کسی پارٹی کے پاس بھی آؤٹ رائٹ میجارٹی نہیں کہ وہ حکومت بنا سکے. یہ ایک ملک کے لیے کمزوری ہوتی ہے, کولیشن. لیکن جس پرائم منسٹر کی 2/3 میجارٹی تھی, اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا اوور اے پیریڈ آف ٹائم. یہ سلسلہ سارا تو وہاں سے شروع ہوتا ہے نا, جب آپ نے 2011-12 سے دھرنے اور 13 سے شروع کیے, اور پھر ایک پیج پہ ہو کے آپ حکومت میں چور دروازے سے آئے, پھر آپ کو آر ٹی ایس. سیاست تو قربان کر دی نا, سیاست تو آپ نے قربان کر دی نا, وہ تو آپ نے خود ہی کہہ دی, اسٹیٹمنٹ دے دی, بار بار آپ کہتے ہیں سیاست آپ نے قربان کر دی, اپنی سیاست قربان کر دی, تو جمہوریت بھی قربان کر دی نا. ملک کے لیے نہیں, ملک کے مفاد کے لیے آپ کو آگے چلنا ہوگا. بالکل آپ تو آپ اکٹھے ہو کے چلیں, اور اپنے ان 4 سالوں کا 5 سال جو حکومت ہے آپ ویٹ کریں, اپنا مینیفیسٹو دیں آگے کا, پچھلی آپ کی کاروائی کی, آپ کی اچیومنٹس کو ہائی لائٹ کریں کہ ہم کے پی میں 10-15 سال سے ہیں تو ہم نے وہاں یہ چیزیں کر لی ہیں. ابھی وہاں نہ لا ہے نہ آرڈر ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ادھر ہمارا دھیان نہیں, ہماری توپو کرو اسلام آباد کی طرف ہے. تو آئی ایم شور کہ اٹ ریکوائرز سول سرچنگ. ٹھیک ہے سر, ہمیں فیصل چودھری نے بھی جوائن کیا ہے, ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. تحریک انصاف کے وکیل بھی ہیں فیصل صاحب, بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. جی سر, 24 نومبر ایک بڑا اہم دن ہے. کیا اقتدار کیے جا رہے ہیں, پارٹی کا موقف کیا ہے, اجازت ملی نہیں ملی, اس کے بعد کیا سٹانس ہوگا, کیا ڈیلے آئے گا, یا 24 نومبر از دا ڈی ڈے؟ ابھی تک تو 24 نومبر جو ہے وہ ڈی ڈے ہے, اس میں کسی قسم کا چینج نہیں ہے. احتجاج کی کال خان صاحب نے دی ہے, اور ظاہر ہے انہیں کی طرف سے چینج ہو سکتی ہے, کسی اور کی طرف سے تو چینج نہیں ہوگی. اجازت جو ہے اس حکومت نے پہلے بھی کبھی نہیں دی, اور ابھی بھی جو ہے وہ نہیں دیں گے. تو بہرحال جو ایک ذمہ داران ہے وہ اجازت کے لیے تو اپلیکیشن انہوں نے نہیں ہے. اچھا فیصل صاحب, یہ بتائیے گا, آپ کی عمران خان سے ملاقات بھی ہوئی, اور پھر ابھی کل ہم نے دیکھا بشرا بی بی کا ایک بڑا سٹیٹمنٹ بھی آیا. کیا وہ سٹیٹمنٹ آئی کے کی ویژن ہے یا وہ ان کا پرسنل ویژن ہے؟ دیکھیے, بی بی کی ملاقات نہیں ہوئی ہے عمران خان صاحب سے, اور پچھلے وہ نہیں آ سکتی ہیں, ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی.
تو یہ جو بیان آیا ہے, اب یہ بیان کی آبویسلی آج میں دوبارہ ملوں گا, بیکاز میری تقریباً روزانہ ملاقات ہوتی ہے خان صاحب سے, اس پہ کلیئرٹی تو وہاں سے ہی آئے گی. ابھی تو میں جیل ٹرائل میں جا رہا ہوں. بالکل اسی کلیئرٹی کی کا ہم انتظار کر رہے ہیں. بالکل دیکھیں, شیر افضل مروت نے جب اس قسم کا بیان دیا تھا تو ان کے خلاف پارٹی نے بھی کارروائی کی تھی, اور خان صاحب کی طرف سے بھی ڈائریکٹ میسج آیا تھا کہ شیر افضل مروت ذرا رک جائیں, تھم جائیں, آپ اس طرح کے بیانات نہ دیں. تو یہ غیر ضروری آپ سمجھتے ہیں اس بیان کو؟ کچھ اس کے بارے میں بتائیے. یعنی سعودی عرب کے بارے میں جو برادر ملک ہے ہمارا, آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یعنی حکومت ملے گی, حکومت ملنے کے بعد آپ کے تعلقات کیا ہوں گے سعودی عرب کے ساتھ جب ایسے اسٹیٹمنٹس آئیں گے؟ تو نہیں, یہ بالکل میڈیا اسپن ہے, ایسی کوئی بات مجھے تو اسٹیٹمنٹ میں نظر نہیں آئی ہے کہ اس میں کوئی سعودی عربیہ کے خلاف بات کی گئی. وہ تو ایک جنرل باجوہ کی جو حرکت تھی اس پہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ سعودی عربیہ کے اوپر تو کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. جنرل باجوہ کو کال آئی, جنرل باجوہ کو کال آئی, اس کال میں یہ کہا گیا کہ آپ نے کس کو بھیج دیا ہے, جبکہ جنرل باجوہ نے تو ڈینائی کیا اس کو, جبکہ جنرل باجوہ نے تو ڈینائی, آپ کہہ رہے ہیں جنرل باجوہ کی حرکت تھی, انہوں نے تو ڈینائی کر دیا اس کو, انہوں نے کہا کوئی کال نہیں تو کہہ رہے ہیں ایگزیکٹلی. میں تو خانہ کعبہ جا کے تو آدھی جھوٹے ہیں, جنرل باجوہ کی بات پہ کون اعتبار کرے گا؟ وہ تو ایک بات کچھ کہتے ہیں, دوسری بات کچھ. تو پھر کال آئی, یعنی اس کا مطلب وہ صحیح کہہ رہی ہے کہ کال آئی. باجوہ کے سسر جو ہیں وہ انہیں کاموں پہ لگے رہتے تھے. اچھا چلے وہ جھوٹ بولتے ہیں, میں کہہ رہا ہوں کال آئی, پھر اس کا مطلب ہے جنرل باجوہ کو کال کی کسی نے کہ میں کس کو لے آؤں؟ تو پھر ڈیفینیٹلی کسی نے کہی ہوگی نا. آپ ایسے کیوں ہو رہے اتنا زیادہ؟ نہیں, میں شاؤٹ نہیں کر رہا ہوں, اصل میں بول اس طرح رہا ہوں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ شاؤٹ کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں صرف پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اس بیان سے ڈس ایسوسیٹ کرتی ہے, اس سے اگری کرتی ہے یا نہیں کرتی, کیا اسٹانس ہے؟ انفارمیشن سیکٹری ہے, اس کو دینا چاہیے کہ کیا اسٹیٹمنٹ ہے, پارٹی کی پالیسی بالکل آنی چاہیے اس کے اوپر. آپ کیا سمجھتے ہیں صحیح انہوں نے ٹھیک کہا؟ بشا بی بی نے جو کہا ہوگا ظاہر ہے حقیقت پر مبنی کہا ہوگا آپ کے مطابق؟ ظاہر ہے ان کو وہ پریوی ہیں وہ ڈیولپمنٹس کی, وہ تو انہی کو جو ہے علم ہوگا نا. اور جو عمران خان کے کانفیڈنس میں رہتے ہوئے کہا ہوگا, آبویسلی ان سے بغیر اجازت کے تو یہ بیان نہیں دیا. تو میں نے آپ کو کہا نا کہ ابھی میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بیٹا بتایا نا کہ وہ کلیئرٹی ہوگی وہ کیا کہتے ہیں. ابھی ان سے ملاقات نہیں ہے تو ان سے کوئی چیز منسوخ تو نہیں کی جا سکتی نا, وہ تو جیل کے اندر ہے, وہ بنی گالا میں یا ہماری طرح اسٹوڈیو میں تھوڑی بیٹھے ہیں. کیونکہ ساری میسیجنگ جو ہے علیمہ خان اور یہ ان کی وائف ہی آج کل دے رہی ہیں. خان صاحب کے جو میسیج ہیں ایکسکلوسیو وہ بشا بی بی اور علیمہ خان سے ملیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ بی بی کی ملاقات عمران خان صاحب سے نہیں ہوئی ہے کافی دنوں سے, بیکاز ان کی وہ جیل میں بھی نہیں, ٹرائل میں بھی نہیں آ سکی, ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے. تو ایسی صورتحال میں جب آپ خود کنفیوز ہیں, قیادت کنفیوز ہے, تو بشا بی بی کوئی میٹنگز ہیڈ کرنے کی پوزیشن میں ہیں یا ممکنہ طور پر ہونے جا رہی ہے کوئی میٹنگز وہ اٹینڈ کر رہی ہیں؟ لیکن یہ میں تو کیونکہ ان کے وہاں پہ نہیں ہوں, کے پی میں بھی نہیں ہوں, میرے ذمہ داری تو جیل کے اندر ہے اور خان صاحب کے ساتھ ہے. یہ بات میں اس پہ میٹنگ جو ہے انہوں نے میسیجنگ ضرور کی ہے, یہ خان صاحب نے کلیئرٹی کے ساتھ بتایا کہ ان کی جو میسیجنگ ہے وہ کر رہی ہیں, آگے جو ہے وہ اس کے آگے جو مزید آپ کے جو تشنگی ہے وہ تو آج. اچھا فیصل چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ کہا یہ جاتا ہے کہ کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے اتنی کنٹینرز لگا دیے جاتے ہیں, روڈ کھود دیے جاتے ہیں, تو پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں, جو عوام ہیں, جو لوگ ان کے ساتھ پارٹی میں کھڑے ہیں, آبویسلی وہ ایسکلیٹ کر جاتے ہیں ان کے ایموشنز مینٹلی ایموشنلی. تو اگر ان کو گورنمنٹ پی ٹی آئی کو ایک اسپیسیفک جگہ دے دے اور اجازت دے دے تو شاید وہ ان کے اتنے کامیاب بھی نہ ہو یہ سارے احتجاج. تو کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ نہیں, وہ پی ٹی آئی کا احتجاج ناکام ہونے کا تو تک نہیں بنتا نا, اس میں آدھی کامیابی ہے, بلکہ 70% کامیابی تو یہ گورنمنٹ خود کر دیتی ہے جب آپ سارے شہر بند کر دیتے ہیں, نوٹیفائی کر دیتے ہیں اپنا ہر چیز کو, اور اس میں تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ کامیابی تو اپوزیشن کی جب بھی ہو جاتی ہے نا, جب راستے بند ہو جائیں تو اپوزیشن کو تو کیوس جیسی سچویشن یا آپ سمجھیں کہ عبد القیوم صاحب آپ سے بھی یہی سوال ہے کہ یہ کیا اگر ان کو پرامن احتجاج کرنے کی طریقے سے اجازت دے دی جائے, اور اتنی فورسز جو ہم دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں, ایک پلانتھرا آف لوگ لگے ہوئے ہیں, گارڈز ہیں, گاڑیاں ہیں, موبائلز ہیں, اگر ان کو آرام سے یہ احتجاج کرنے دیا جائے تو اتنی ایگریویٹ نہ ہو سچویشن؟ یا بالکل ٹھیک آپ کہتی ہیں, لیکن اس کا ایک طریقہ ہے نا کہ آپ ایک جگہ کے لیے کہیں کہ وہاں جگہ پہ ہم نے احتجاج کرنا. آپ کو یاد ہوگا کہ پیچھے راولپنڈی کے پاس انہوں نے کہا تھا احتجاج کریں گے, وہاں آ کے پھر وہ جو سپیچز وغیرہ کی اور جس طریقے سے وہ کیا, اس کے علاوہ بھی احتجاج کرتے کرتے جی ایچ کیو کے گیٹوں تک پہنچ گئے.
तो हुकूमत डरती है ना कि अगर इस तरह सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो और कुछ कैजुअल्टीज हो जाए तो ये मुल्क के लिए बायस बिल्कुल शर्मिंदगी बनता है। बहुत शुक्रिया अब्दुल क़य्यूम साहब। why- हुकूमत ये डरती है और हुकूमत तो किसी की नहीं, आने वाली हुकूमत भी इसी तरह डरेगी। आप अगर ऑपोजिशन में होंगे तो फिर आपका मौक़िफ़ हम जानेंगे कि आप क्या कहते हैं, इसको फस्तायत कहते हैं या इसको क्या कहेंगे, आप क्या उसका डेफिनेशन होगी आपकी नज़र में। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। शौकत यूसुफज़ई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और फैसल चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हमारे साथ थे, और अब्दुल क़य्यूम साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।